بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم گفتگو کریں گے عید قربان کی آمد ہے۔ اس عید قربان کو عید ایثار بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت اسے پوری کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ ان قربانی کے لیے پیش کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور کہا کہ ہم نے یہ قربانی اسے قبول کیا اور اسے ملتوی کیا آخرین کے اوپر۔ قربانی کا بیسیکلی فلسفہ اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر ہے۔ یہ انسان کو درس دیتا ہے کہ انسان نے اپنے جذبات کی، انسان نے اپنی مال کی، اپنی دولت کی، اپنی محبت کی، اپنے رشتوں کی جو ہے وہ قربانی اس وقت پیش کرنی جب اصولوں کی بات ہو، جب خدا کی مرضی کی بات ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی بات ہو، تو اس وقت اس نے مقدم رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، اور پھر اپنی جان، مال، اپنے رشتے اور اپنے جذبات، ان سب چیزوں کو خدا کے راستے کے اندر اور خدا کی راہ کے اندر پیش کرنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر قربانی کا جذبہ اسپرٹ ہے۔ لیکن اس وقت جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال ہم جن حالات میں یہ عید قربان منا رہے ہیں وہ بہت ہی خصوصی حالات ہیں۔ میرے خیال میں شاید صدیوں میں کبھی اس طرح کی صورتحال نہ ہوئی ہو۔ اجتماعی جو عبادت ہماری ہوتی ہے حج، وہ اس دفعہ اس طرح نہیں ہو رہا کہ جس طرح عمومی طور پہ ہوتا تھا، اور قربانی بھی اس طریقے سے شاید نہ کی جا سکے جس طریقے سے ہم سال گزشتہ میں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جو جس وبا کا ہمیں سامنا ہے اس کا تقاضا ہے کہ عید قربان کے دوران بھی ہم اسی فراست کا مظاہرہ کریں، اسی احتیاط کا مظاہرہ کریں، اور اسی طریقے سے ہم نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھیں بلکہ اپنے ساتھ والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے شہر والوں کو، اپنے ملک والوں کی حفاظت کا سامان اور بندوبست کریں، اور کسی ایسے قدم میں بالواسطہ یا بلا واسطہ نہ شریک ہوں کہ جس سے خدا نخواستہ ہماری جو سلامتی ہے یا اجتماعی صحت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ تو یہ اس اسپرٹ کے خلاف ہوگا کہ جو عید قربان کا درس ہے، اور جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس یاد کو ہر سال تازہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں نمود و نمائش کا اتنا پہلو اتنا زیادہ شامل ہو گیا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 کروڑ روپے کا ایک بیل جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے، 65 لاکھ روپے کا ایک بیل فروخت ہو رہا ہے، اور خریدنے والے بھی موجود ہیں اور بیچنے والے بھی موجود ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک دکھاوا اور ایک طرح کی نمود و نمائش اور ایک طرح کا لوگوں کے درمیان مقابلے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جس نے وہ بنیادی اسپرٹ اور روح جو تھی خدا کی خوشنودی کی اسے مجروح کر دیا ہے۔ تو ہمیں قربانی کرتے ہوئے اور قربانی کی جانور خریدتے ہوئے اور اس کو تقسیم کرتے ہوئے اور یہ عبادت بجا لاتے ہوئے اس روح کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو اساس ہے اس سارے عمل کی، اگر وہ مجروح ہو گئی تو پھر نہ یہ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گوشت کی ضرورت ہے، نہ اس خون کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تو آپ کا وہ جذبہ، آپ کی وہ نیت، آپ کا وہ خلوص پہنچتا ہے۔ اور اگر اس جذبے، نیت اور خلوص کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا، اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ قربانی تو کی جاتی ہے لیکن آپ میرے گھر ران بھیجتے ہیں، جواباً میں آپ کے گھر ران بھیجتا ہوں۔ اگر آپ میرے گھر دستی بھیجتے ہیں، جواباً میں آپ کے گھر دستی بھیجتا ہوں، اور غریبوں کے ہاتھ فقط وہ چند ایسی بچی ہوئی جو بوٹیاں ہوتی ہیں جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہ ان کے ہاتھ آتی ہیں، یا پھر جو اہل ثروت حضرات ہیں وہ اگلے 1 2 3 مہینوں کے لیے
اپنے ان کے فریزر جو ہیں وہ گوشت سے بھر لیتے ہیں اور وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس موقع پہ میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اس میں نمود و نمائش کے پہلو کو کم سے کم کرنا چاہیے، اور دوسرا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے جس سے ہماری صحت کا یا جو ہمارا یہ ابھی کرونا کی وبا جو جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہے، اس میں کسی قسم کی خدا نخواستہ کوئی بڑھوتری ہو یا پھیلاؤ میں اس کے اضافہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قربانی اجتماعی یا انفرادی طور پہ جس طرح بھی کرتے ہیں تو اس کی تقسیم میں یہ خیال رکھا جائے کہ یہ گوشت ان لوگوں تک پہنچے کہ جو سال میں اس طرح عام طور پہ گوشت نہیں کھا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہمیں قربانی کے اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا